کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پر۔ اب یہ طالوت جو ہیں یہ کوئی نواب فیملی سے نہیں تھے کہ وہ سمجھتے کہ ایک بادشاہ جو ہے ہم پر مقرر ہوا، محنت کش گھرانے سے تھے لیکن بہت قداور، لمبے چوڑے، اللہ کے نیک بندے، ینگ تھے ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طے کیا اور حضرت سموئیل نے بتایا کہ یہ شخص ہے جسے تمہارا بادشاہ اللہ نے مقرر کیا۔ اب وہ بنی اسرائیلی ذہنیت سامنے آئے گی آگے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے کہ کیسے اس کی بادشاہت ہم پر ہو سکتی ہے، کیسے ممکن ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ مستحق ہیں بادشاہت کے اس کے مقابلے میں، یعنی ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں، بڑے صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، یہ کون شخص ہے جس کو آپ نے بادشاہ بنا دیا۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو تو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی، مال کے اعتبار سے بھی تنگ دست ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر پسند کر لیا، چن لیا۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اس کو علم اور جسم دونوں میں کشادگی عطا فرمائی ہے۔ مال و دولت میں تو یہ کشادگی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، عقلی صلاحیت کے اعتبار سے اور جسمانی قوت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ عطا کیا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی حکومت۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، اس طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق، وہ تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے لیے تسلی خاطر کا سامان ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ یہ تابوت سکینہ جو ہے بنی اسرائیل کے لیے ایک مقدس صندوق تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، یعنی ان کے بعد سے، اور اس میں تبرکات تھے، تورات کی الواح جو ہے تختیاں اس کے اندر موجود تھیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ کا وہ عصا بھی جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود تھا۔ اور بنی اسرائیل جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا تھا دشمن سے تو اس کو اپنے سامنے رکھتے تھے تبرک کے طور پر۔ لیکن جب انہی دنوں جو وہ حملہ ہوا تھا اور فلسطینیوں نے ان پر حملہ کیا تو جہاں ان کو گھروں سے نکالا وہاں ساتھ ہی تابوت بھی وہ لے گئے چھین کر۔ اس کے بعد سے ان کی جو ہے وہ مورال بہت ہی ڈاؤن ہو چکا تھا۔ تو حضرت سموئیل نے کہا کہ اب اس شخص کو جو اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے تو اس کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ تابوت تمہارا واپس لوٹا دے گا۔ اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے آگے انہوں نے پھر سر تسلیم خم کر دیا کہ واقعی اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں اس کی بادشاہت منظور ہے۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینت کا سامان ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور بچی کچی چیزیں ہیں، وہ تبرکات ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کے جو انہوں نے چھوڑے ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اور اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ لے کر آئیں گے۔ چنانچہ اس کی جو صورت ہوئی کہ وہ تابوت جب لے کر گئی وہ دشمن قوم تو جہاں بھی جس شہر میں اس کو رکھتے تھے وہاں وبا پھوٹ پڑتی تھی، تو کافی عرصے تو وہ اس پریشانی میں رہے۔ بالآخر انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر اس تابوت کو رکھ کر ہانک دیا، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں تھا، گلے بان یا کوچوان جسے بھی آپ کہیے، اور گویا فرشتے ہی اسے ہانک کر پھر وہاں تک طالوت کے گھر تک پہنچا گئے۔ تو یہ ایک نشانی تھی۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو، واقعتاً صاحب ایمان ہو، تمہیں اس کو مان لینا چاہیے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب روانہ ہوئے طالوت لشکروں کے ساتھ فوجیں لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا کے ذریعے سے۔ فمن شرب منہ، تو جو کوئی اس میں سے پی لے گا، پانی پیے گا، راستے میں ایک دریا آئے گا، اور اب تمہارے ڈسپلن کا یہ امتحان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس سے پانی نہ پیے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ فوجی ڈسپلن ٹریننگ ان کی پہلے تھی نہیں،
یہ راستے میں ٹریننگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا اہتمام کیا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس دریا کے پانی کو پیا وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہ چکھا فإنہ منی، تو وہ میرا ساتھی ہے۔ اب یہ ایک آزمائش تھی۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ جو چلو بھر پانی جو ہے اس میں سے لے لے، ہاتھ کے چلو میں جتنا پانی آتا ہے اتنا پانی اگر کوئی پی لے تو اس کی اجازت ہے، اس سے زائد جو پیے گا وہ پھر میرے ساتھیوں میں سے نہیں۔ فشربوا منہ، اب اس موقع پر پھر سب نے دبا کے پانی پیا، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے سے افراد کے۔ اور اسرائیلی روایات میں ہے کہ جو افراد بچے تھے وہ 313 تھے، یعنی غزوہ بدر میں بھی آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں 313 تھی۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو جب وہ دریا کے پار ہوئے طالوت بھی اور ان کے ساتھی اہل ایمان، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو جنہوں نے خوب پانی پیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو اب سکت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ جو دشمن فوج تھی اس کا سپہ سالار جالوت تھا، اور اس کی بڑی شہرت تھی، بڑا دبدبہ تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، بہت بڑا سپہ سالار ہے، اور سب لوگ اس سے ڈرتے تھے، پورے علاقے میں اس کی دھاک تھی۔ تو ان کا جو ہے وہ پانی پی کر بالکل نڈھال ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم میں سکت نہیں رہی کہ ہم جالوت جیسے مرد آہن کا جو ہے مقابلہ کر سکیں، چنانچہ وہ تو وہیں رہ گئے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا، گمان تھا کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یعنی جو اللہ پر اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت، چھوٹا گروہ، غلبت فئۃ کثیرۃ، وہ غالب آ گیا، فتح مند ہوا ایک بڑی جماعت پر، ایک بڑی فوج پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور ان کے اندر جذبہ ایمانی جو ہے وہ مزید بڑھا۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی افواج کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، اب یہ جو سچے اہل ایمان تھے، صادق القول، انہوں نے دعا کی پروردگار ہم پر صبر انڈھیل دے، یعنی ہمیں صبر اور استقامت عطا فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ دیکھیے یہ دعا گویا کہ پہلے سے مسلمانوں کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایسی ہی صورتحال جب تمہیں بھی پیش آئے گی تو یہ مناسب ترین الفاظ ہیں اس وقت اللہ سے دعا کرنے کے۔ فہزموہم باذن اللہ، تو ویسے اسی طرح ہوا، وہ چھوٹا سا لشکر 313 کا جو ہے وہ غالب ہوا، انہوں نے شکست دے دی انہیں اللہ کے حکم سے۔ وقتل داود جالوت، اور قتل کیا داود نے جالوت کو۔ اب یہ کئی نام یہاں پر آ رہے ہیں، طالوت بھی آیا، اور طالوت جو ہیں جو بادشاہ مقرر کیے تھے، تورات میں ان کا نام ساؤل آیا ہے، ساؤل، لیکن ساتھ یہ ہے کہ وہ چونکہ لمبے تڑنگے تھے تو طالوت شاید ان کا لقب تھا، یہ طول سے ہے، بہت طویل القامت شخص، تو قرآن نے طالوت جو ہے وہ اس کو اختیار کیا ہے۔ اور جالوت جو ہے وہ دشمن قوم کا جو ہے اس کا کمانڈر تھا، پہلوان تھا۔ اور تیسری شخصیت یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے داؤد کی، حضرت داؤد علیہ السلام، وہ اس وقت نوجوان تھے، چرواہے تھے، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے جو قتل کیا ہے وہ ایسے کہ وہ بھیڑیں چرایا کرتے تھے جنگل میں، باقاعدہ اس فوج میں شامل بھی نہیں تھے، ان کے اور 6 بھائی تھے، والد تھے جو شامل تھے، یہ ینگ تھے بالکل، اور ان کے پاس وہ گوپیا ہوتا تھا کہ جس میں وہ غلیل کی طرح کی چیز جس میں پتھر رکھ کر اور گھما کر چھوڑتے ہیں تو وہ بھیڑیوں کے بھی جبڑے توڑ دیتے تھے، ان کو بڑا اعتماد تھا۔ تو جب جالوت نکلا اور اس نے چیلنج کیا، مبازرت کی ہے کہ نکلے کوئی میرے مقابلے میں، اور یہاں پر جو ہے وہ اہل ایمان کی صفوں میں گھبراہٹ بھی تھی، تو یہ سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ میں اس کا جو ہے میں اس کو واصل جہنم کروں گا، اس نامختون کو۔ چنانچہ یہ اس کے مقابلے پر گئے۔ اب سب لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ الڑ سا
چرواہا وہ سامنے آ گیا اور مقابلے پہ سب سے بڑا